چند روز کا مہمان ہے. انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے. ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اب سوچ لو کہ محبت کس کی کرنی ہے. مخلوق سے محبت کرو گے تو ایک دن جدائی ہو جائے گی، اور اللہ سے محبت کریں گے تو ابھی چاہے دور ہے لیکن ایک دن مل جائیں گے. ہمارے مشائخ نے ایک بات کھلی لکھی ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 دن بڑے اہم ہیں. 3 دن بڑے اہم ہیں: پیدائش کا دن، موت کا دن، اور اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی کا دن. پیدائش کا اور موت کا، اور ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا دن. اس دن کی ہر حال میں تیاری کرنی چاہیے. ایک ہمارا ظاہر کا انسان ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں، یعنی یہ باڈی، یہ ظاہر کا انسان ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں، اور ایک باطن کا انسان ہے جسے پروردگار دیکھتا ہے. ایک انسان کا ظاہر ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں، ایک ہمارا اندر ہے جسے اللہ دیکھتا ہے. جی، آج انسان فوری نوعیت کے کاموں میں اس قدر پھنس چکا ہے، اہم کاموں کو بھول گیا. لوگوں کی حالت، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آخری زمانے میں جمعہ کے دن ہی نکلتے تھے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں جمعہ کے دن ہی نکلتے تھے. آگے پیچھے مسجد البیت میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے گھر کے اندر. جس دن باہر نکلتے اس دن بھی مسلسل سر پکڑ کر کپڑا ڈالے رکھتے تھے. ایک خادم نے اس کپڑا ڈالنے کے راز پوچھا کہ حضرت آپ کپڑا ڈال کر کیوں آتے ہیں؟ آتے تھے ایک ہی دن لیکن کپڑا ڈال کر آتے تھے چہرے پر. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کا کپڑا اتار کر اس خادم کے سر پر ڈال دیا. اس خادم کو شہر میں ہر طرف کتے، بلی، جانور نظر آنے لگے. جی، جانور نظر آنے. وہ خادم اتنا متاثر ہوا کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سر پر رومال اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے نظر نہ آئے اور مجھے لوگوں سے بدگمانی نہ ہو کہ ان کی ایسی شکل ہے. شکل تو انسان کی ہے ظاہر کے اعتبار سے، اندر جو اس کے صفات ہیں نا، برے صفات ہوتے تو جانور کی طرح ہوتا ہے. ہاں، تو کوئی کتا ہے، تو کوئی بلی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے. یہ سب اندر، جیسے کل بات آئی تھی کہ انسان بگڑتا ہے تو جانور تو 3 قسم کے ہیں. تو وہ جانور کی شکل جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی فراست دے دیتے تو ان کو وہ شکل نظر آتی. اس لیے فرماتے میں کسی کو دیکھو ہی نہیں، کپڑا ڈال کر چلے جاتے اور چلے آتے تاکہ کسی کا عیب نظر نہ آئے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں وہ شکل تو جانوروں کی تو نظر نہیں آتی لیکن عیب نظر آتے ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ارشاد فرمایا انسانوں کی اتنی بری حالت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل مسخ ہو گئے. گناہوں کی وجہ سے دل مسخ ہو گئے، مگر رب رحمان اتنے پیار سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ یہ انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے رب کریم کے در کو کیوں چھوڑ دیا. جیسے ماں سے بچہ ناراض ہو جائے، ماں سے بچہ ناراض ہو جائے تو ماں کہتی ہے کہ بچے ماں سے روٹھا نہیں کرتے. ماں سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ پیار سے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں این تذہبون، رب کریم اپنے در سے اٹھ کے جانے والوں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو رب تو پیار کر رہا ہے، پیار سے بلا رہا ہے، ہم روٹھے ہوئے ہیں، ہم رب سے دور جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا بچپن بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچپن کی بگڑی ہوئی عادتیں بچپن بھی نہیں چھوٹتی، بچپن کی بگڑی ہوئی، اور بچپن میں اس لیے بگڑ گیا کہ ماں باپ نے بچے کو پالنے کی تربیت ہی نہیں دی تھی۔ بچے کی پرورش کی تربیت اگر ماں باپ کو ہوتی تو بچوں کو اچھی تربیت دیتے تھے۔ صرف پڑھانے کی تربیت تھی، جس سے اچھا پڑھا دیا ہے لیکن تربیت نہیں۔ اس لیے بچوں کی شروع میں ہی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے، ان کی تربیت شروع سے ہی ضروری ہے۔ جس دیوار کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہوگی تو وہ اوپر تک ٹیڑھی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کی طرف ضرور توجہ دی جائے۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ ہر بندے کے ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کاش یہ سوچ بھی پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ آج جس انسان کو دیکھو اپنی نہیں سوچ رہا ہے، اپنے بچوں کی سوچ رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے، لیکن اپنے کو بھول کر نہیں، میرا کیا بنے گا۔ ہم اپنے سوچے بچوں کا تو اللہ مالک ہے، لیکن میرا تو میں خود ہوں، کہ میرے جیسے عمل ہوں گے ویسے میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آج معاشرے میں بھی دیکھو تو ہر انسان فکر کرتا ہے دوسروں کی بھلائی کی، لیکن خود اپنی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم خود اچھے بن گئے تو ہمیں دیکھ کر دوسرا بھی اچھا بنے گا۔ ہم انجمنیں بناتے ہیں، ہم گروپ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کریں، ایسا کریں ویسا کریں، لیکن خود کو اچھا بننے کی کوئی فکر نہیں، اپنی فکر کریں۔ وہ کرنی ہے ہمیں لوگوں کی بھی مدد، لیکن اپنے آپ سے بھول کر نہیں، اپنی محنت ہو رہی ہو اس کے بعد دوسروں پر محنت ہو۔ تو ہر بندے کے ذہن میں سوچے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، کاش یہ سوچ بھی پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ جب کوئی مرتا ہے تو بیوی روتی ہے کہ تیرے بعد میرا کیا بنے گا، بیٹی روتی ہے کہ تیرے بعد میرا کیا بنے گا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے جی، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا کیا بنے گا۔ بیوی روتی ہے کہ میرا کیا ہوگا یہ سوچی، لیکن جو مرا ہے اس کا کیا ہوگا۔ گھر میں اگر باپ مر گیا تو بیوی اپنی سوچے گی کہ میرا کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا، لیکن یہ نہیں سوچے کہ میرا شوہر جو گیا ہے اس کا کیا بنے گا۔ بیٹی سوچتی ہے کہ اب میرے کو کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں سوچے میرا باپ گیا ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، تو گیا گیا، اب میرا کیا ہوگا وہ اپنا سوچ رہا ہے۔ اور باپ جب زندہ تھا تو یہی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کا کیا بنے گا، بیٹے کے بارے میں سوچا تھا ان کا کیا بنے گا، لیکن اپنے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں کہ میرا کیا بنے گا۔ اور جب باپ مر کے چلا گیا، انہوں نے اب باپ کے بارے میں نہیں سوچا، یہ بھی ابھی بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سمجھے کچھ بات؟ ہاں، کہ دیکھو باپ بھی نہیں اپنے کے بارے میں سوچا، اب ان کو باپ کے بارے میں سوچنا چاہیے نہیں، بولے تم گئے ہو تمہارا، ہمارا کیا ہوگا وہ ہم اپنی فکر کریں۔ اس لیے چاہیے انسان کو کہ اپنی فکر نہ چھوڑے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا کیا بنے گا۔ سب میں یہ سوچ پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہائے ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا، ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دنیا سے گھبرا کر مر جاتے ہیں،
خودکشی کر لیتے ہیں، جو بھی موت ان کی طبی آ گئی، کیا موت آ جائے تو اچھا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد چین نہ ملا تو، ابھی تو چین نہ ملا تو کہتے ہیں مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے، کہ ریٹرن آئیں گے؟ ریٹرن تو آ نہیں سکتے۔ اسی لیے پہلے سوچو، دنیا میں بے چینی ہے تو یہ مت سوچو کہ ہم مر جائیں گے تو چین مل جائے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں بے چینی ہے تو یہ سوچو کہ میں کیا کروں مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے۔ اس کا علاج مرنا نہیں ہے، کیسے بھی حالات بگڑ جائے لیکن مرنا نہیں ہے، اور نہ موت کو مانگنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں ایسے عمل کروں مجھے دنیا میں سکون مل جائے، تو مرنے کے بعد بھی سکون ملے گا۔ لیکن دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر چلا گیا تو پھر آخرت میں تو کچھ عمل تو تھے نہیں، تو وہاں پر بھی چین نہیں ملے گا۔ اس لیے سوچیں۔ ارشاد فرمایا، ایک حکیم صاحب سے پوچھا گیا کہ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ کہنے لگے سب سے خطرناک بیماری وہ ہے جس کو انسان بیماری ہی نہ سمجھے۔ تو ہم سب بیمار ہیں، ارے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، سب کہتے ہیں ہم تندرست ہیں۔ کہ سب سے خطرناک بیماری کہ بیمار ہے لیکن کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، تو مجھے کیوں بیمار سمجھتے ہو؟ تو یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ آج ہر انسان سمجھتا ہے میں تو دیندار ہوں، اس کو سمجھایا جا رہا ہے میں کہاں بے دین ہوں، تو یہی تو بیماری ہے کہ اگر دینداری ہوتی تو اپنے کو بے دین زیادہ سمجھتا، دینداری نہیں ہے اسی لیے دیندار سمجھ رہا ہے، کیونکہ جتنا دین بڑھے گا اتنی جہالت بڑھے گی۔ یاد رکھیے، جتنی تندرستی ہوگی اتنا انسان بیماریوں کو سمجھے گا، ہاں، اور بیمار ہے تو بیماری کو نہیں سمجھ سکتا، پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، اللہ سمجھا نہیں۔ جس کو انسان بیماری نہ سمجھے وہ بیماری دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، اس کو اس وقت احساس ہوگا جب پانی سر سے گزر جائے گا، اس وقت موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی لیے انگریزی میں کہتے ہیں برائی کو شروع سے ہی روکو۔ بیماری ہو یا برائی ہو، بیماری ہو یا برائی ہو، اگر شروع میں ہی روک لیا جائے تو آسانی سے رک جائے گی۔ بیماری بھی ہو تو شروع میں اس کا علاج کر لو تو رک جائے گی، اور برائی ہو تو، کیونکہ برائی روحانی بیماری ہے اور بیماری جسمانی بیماری ہے تو دونوں بیماری ہیں، لیکن ایک جسم کی بیماری ہے ایک روح کی بیماری ہے، تو دونوں کو، اگر روح کی بیماری ہے تو اگر اس کا علاج جلدی کیا، اچھی صحبتیں ملی تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اگر جسم کی بیماری ہے فوراً ڈاکٹر سے علاج شروع کیا تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر حد سے بڑھ گئی تو پھر جان لیوا ثابت ہوگی۔ تو جسم کی بیماری تو جان لے لے گی اور روح کی بیماری ایمان لے لے گی، اگر اس کا علاج نہ کیا تو وہ ایمان لے لے گی، تو دونوں خطرناک ہیں۔ کہ جسم گیا، پھر بھی جسم گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ایمان گیا تو، کیونکہ ایمان کے بغیر جنت مل نہیں سکتی۔ اس لیے دوستو، اس وقت ایمان کی بیماریاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، روحانی بیماریاں ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، بے دینی کو بے دینی ہی نہیں سمجھ رہا ہے، کہتے نہیں میں تو دیندار ہوں، اپنے آپ کو اپنی نماز کو بہت اچھی سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ نہیں میری نماز میں غلطیاں ہیں، میں تو بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا عدلے کا بدلہ 100% پکی بات ہے۔ آج ماں باپ پیر استاد کا کہنا نہیں مانیں گے تو کل ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ جی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، موت بھی ہے جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ یورپ کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے گیا۔ اولڈ ہاؤس جانتے ہیں، یعنی بوڑھے ماں باپ کو ایک الگ بنا ہوا ہوتا ہے بلڈنگ، وہاں رکھ دیتے ہیں، جوان تنگ ہو جاتے ہیں۔ خیر ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اولڈ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی خدمت کو عزت سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ دنیا کی محبت اتنے غالب ہو گئی کہ بوڑھے ماں باپ کو ٹینشن سمجھتے ہیں
کہ اب ان کی کیا خدمت کرو، اور ان کی مشغولی ایسی ہوتی ہے، تو اس لیے حکومت نے اسے گھر بنا دی، حکومت ان کا انتظام کرتی یا یہ پیمنٹ کر دیتے رہتے، بولے تم سنبھالو۔ تو ہم بھی، ہمارے اندر بھی دین ہے کہ ہمارے بچے اپنے ماں باپ کو سنبھال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یورپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے گیا، باپ روتا رہا مگر بیٹے نے ایک نہ سنی۔ باپ نے کہا میں اتنا کیا بگاڑ رہا ہوں، مجھے کیوں ادھر داخل کر رہا ہے، تیرے پاس ہوں، میں پڑا ہوا ہوں، اچھا ہے۔ کیونکہ باپ نے اس بیٹے کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے، لیکن بیٹا اب باپ کو پال نہیں سکتا، مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ نے کہا روتے ہوئے، بیٹے نے ایک نہ سنی، وقت گزر گیا، اس بوڑھے کی عمر لمبی ہو گئی، وہ نوجوان بھی بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر اللہ نے لمبی کر دی، اور وہ نوجوان جس نے باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجا تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کا بیٹا بھی اسے دھکے دے کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گیا، کیونکہ جیسی کرنی ارے وہ ویسی بھرنی، تو نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا تھا تو تیرے بیٹے نے بھی تجھے بھی چھوڑ دیا۔ ہاں، تو اب دونوں جمع ہو گئے، کیا منہ دکھائیں گے، تو ادھر جمع ہو گئے۔ اب وہ باپ رو رہا ہے، وہ جو بہت بوڑھا تھا، یعنی اس کا باپ، اس نے دیکھا تو اسے تسلی دی، جو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو جو بوڑھا ہو گیا وہ آیا ہے، اس کو دیکھا تو تسلی دی کہ ہم دوست بن کر زندگی گزار لیں گے، اب دوست بن کر، کیونکہ اب دونوں اولڈ ہاؤس میں کیا کریں گے، زندگی گزار لیں گے۔ اتنا نہ روئے کہ مت رو، کیونکہ وہ بھی رویا تھا کہ تو نے میری نہیں سنی، اب تو رو رہا ہے تیرے بیٹے نے نہیں سنی، مت رو۔ بعد میں جب ان کا تعارف ہوا، یعنی وہ پہچانتا نہیں تھا اپنے باپ کو، کیونکہ کئی سالوں کے بعد ملا، جب تعارف ہوا تو پتا چلا یہ تو وہی میرا باپ ہے۔ اس بیٹے نے بہت دیر سے پہچانا، باپ تو پہچان گیا لیکن بیٹے نے نہیں پہچانا، وہ تو سمجھا مر گیا ہوگا، ختم ہو گئی بات، تو پتا چلا کہ تو میرا وہی باپ ہے جس کو میں زبردستی چھوڑ کر گیا تھا۔ سچ ہے، جو بیج بوؤں گے وہی کاٹوں گے۔ جی، ارشاد فرمایا رمضان گزر گیا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے بلکہ چست رہنا چاہیے۔ سلف صالحین کا طریقہ تو یہ ہے کہ 6 ماہ رمضان کے انتظار میں گزار دیتے تھے اور 6 ماہ رمضان کے شکر میں گزار دیتے تھے۔ اللہ، انسان، ارشاد فرمایا انسان کو تکبر اور اکڑ زیب نہیں دیتی، انسان کو تکبر اور اکڑ زیب نہیں دیتی، انسان کو تو ہر حال میں عاجزی اور انکساری ہی زیب دیتی ہے۔ بیکٹیریا سے بھی نازک اور کمزور جراثیم وائرس ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں بحث ہوتی ہے کہ زندہ ہے یا مردہ، جو وائرس ہوتے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ۔ زندہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وائرس بندے کو بیمار کر دیتا ہے، اور مردہ کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ سواری پر سوار ہو کر حملہ کرتا ہے، سواری پر سوار ہو کر حملہ کرتا ہے، خود اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ حملہ کرے، گویا کہ وہ معذور وائرس ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک معذور وائرس جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ، مارا جائے انسان جیسے کہ انکار کرتا ہے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، نطفے سے۔ ارشاد فرمایا فرض کرے اگر کسی ماں کا بچہ کسی بدماش نے اغوا کر لیا اور وہ بدماش اسے برے کاموں پر لگائے رکھتا ہے، اس نے اغوا کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو برے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، ماں دیکھ دیکھ کر روتی ہے اور دعائیں کرتی رہتی کاش وہ اس بدماش کے چنگل سے چھوٹ کر واپس آ جائے۔ ایک دن اچانک بیٹا کسی طرح واپس آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے ماں دروازہ کھولے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟
ارے بول، کیونکہ وہ تو انتظار میں تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ کب میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اب وہ واپس آ گیا اور ماں کہتا ہے، اور ماں نے آواز سن لی تو دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ بالکل اسی طرح بغیر تشبیہ کے صرف سمجھانے کی خاطر کہا جاتا ہے کہ انسان بدماش شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ ہم کس میں پھنس گئے؟ کہ شیطان بدماش ہے اور نفس بدماش ہے، اس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ چھوٹ کر جب اللہ تعالیٰ کے در پر آتا ہے، جب چھوٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے در پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یا رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ نفس و شیطان کے چنگل سے چھوٹ کر وہ آ کر بیٹھ گیا ہے، در پر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کی توبہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دروازہ کھولتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہوتا ہے، میرا بچہ کیسے آ جائے، میرا نوجوان کیسے آ جائے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے سامنے صرف چلے جاؤ اور کہہ دو یا اللہ، اور پھر رمضان کا مہینہ ہو، مبارک راتیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا قبول فرما لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا اور کہنے لگی کہ ہمیں حج کا ثواب مل گیا ہے، ہمارا حج قبول ہو گیا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہی ہو کہ حج قبول ہو گیا ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقین ہے کہ قبول ہو گیا ہے، اگر بالفرض قبول نہیں ہوا تو یہ بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ قبول نہ ہوا تو مصیبت ہے، تو مصیبت پر بھی تو اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، تو قبول ہوئے تو بھی اجر اور قبول نہ ہو تو بھی اجر۔ فرمایا اجر ملتا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت درست رکھے۔ بعض مرتبہ انسان نے دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ میرے سے ناراض ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہمیں تسلی کی بات ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی تو بھی اجر ہے، قبول نہ ہوئی تو بھی اجر ہے، کیونکہ تم نے مانگا، ایک مشقت ہوئی، ہاں، لیکن اب نہ ہوئی، نہ قبول نہیں ہوئی، آسان نظر نہیں آتے جو ظاہر میں، تو ہمیں دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اس پر ہم صبر کر رہے ہیں، تو صبر کرنے پر بھی تو اجر مل رہا ہے۔ تو مومن کے تو چت اور پٹ دونوں اپنے ہے نا، تو ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں کسی حال میں کہ ہماری شکست ہو یا ہمیں ناکامی ہو، ہمیں تو ہر حال میں کامیابی ہے، کہ دعا قبول ہو تو بھی کامیابی، نہ ہو تو بھی کامیابی۔ مانگنا شرط ہے، مانگو۔ اللہ کتنا آسان دین ہے، عبادت کر لی، عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، لیکن عبادت صحیح معنوں میں کی ہے، اب قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ دوسری عبادت کرنے کی توفیق دے گا، دوسری عبادت کرنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ علامت ہے کہ قبول ہوگی۔ ہاں، تو اس لیے فرمایا نیت درست رکھے، اسی طرح توبہ قبول ہوگی تو بڑی بات ہے، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو یہ بڑی مصیبت، اور اس مصیبت پر بھی اجر ملتا ہے۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، اپنے لب پر دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان، با اثر ہے یعنی توبہ با اثر ہے یا بے اثر ہے تو جان، اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔ میرا تو کام ہے توبہ کرتا رہو، اب اس میں اثر ہے کہ نہیں وہ اللہ جانے۔ توبہ کے شرائط کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اب کچھ رزق کے بارے میں باتیں سنیں۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ارشاد فرمائے انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کا رزق اسے پہنچ کر رہتا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت، جہاں کہیں اس کی موت ہوگی پہنچے گی، تو ایسے ہی جہاں کہیں اس کا رزق ہوگا پہنچے گا۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ حیوانوں تک کے رزق کا خیال رکھتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو جاندار بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔
اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں. فرمایا ایک دفعہ کسی میٹنگ میں جانا تھا، ڈرائیور کو صبح صبح چلنے کے لیے کہہ دیا. ہم جا رہے تھے کہ اچانک بریک لگی. پوچھا کیا ہوا؟ ڈرائیور نے کہا کہ لگتا ہے کوئی کتا نیچے آ گیا. کیونکہ چلتے چلتے گاڑی کو بریک لگی تو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ڈرائیور سے پوچھا تو کہا لگتا ہے کہ کتا نیچے آ گیا. تھوڑی دور جا کر ہوٹل آیا، اس کو کہا کہ چائے وغیرہ پی لو کہیں آپ کو نیند نہ آ جائے. جب گاڑی کو روکا تو عجیب بات دیکھی کہ ایک کتا پائیدان پر بیٹھا تھا. جو ہی ڈرائیور نے بریک لگائی تو کتے نے چھلانگ لگائی اور وہ پائیدان پر چڑھ کر چمٹ کر بیٹھ گیا. جو گاڑی کے آگے جو چیز ہوتی ہے تو وہ کود کر وہاں چمک گیا تھا. بریک اس کی وجہ سے لگی، کتا نیچے آیا نہیں، کتا بیٹھ کر کو پتا ہی نہیں. اور جہاں ہوٹل کے سامنے اس کتے وہاں گاڑی کھڑی کی وہ اتر کر نکل گیا. جو ہی گاڑی رکی تو کتا اتر کر ہوٹل کے پاس پڑی ہوئی ہڈیوں کو کھانے لگ گیا. بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو ایک کتا کہاں پر تھا، اس کا رزق کہاں تھا اور انتظام کیسے کیا. تھا کتا کتنا دور، وہاں سے اس کو آنے میں دیر لگتی، اور گاڑی کے اندر سوار ہو گیا. اور یہ کتا کہاں تھا اور کیسے اللہ نے اس کی رزق کی جگہ پر پہنچا. تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں رزق ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے. جو باہر سے آئے یہاں اعتکاف کے اندر، ان کا رزق یہاں لکھا ہوا تھا، نہ چاہتے ہو یہاں گئے. تو رزق کہیں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئٹہ میں کسی دوست کا بچہ چنے کھا رہا تھا، لیکن وہ آرام سے کھانے کے بجائے کھیل کھیل کر میں اس طرح نشانہ لگا لگا کر دانے کھا رہا تھا کہ دانے کو پھینکتا پھر منہ سے اسے کیچ کرتا، یعنی یوں کرتا، کرتے کر کے لیتے تو پھینکتا اور پھر کیچ کرتا. نشانہ چوکا اور دانا سیدھا ناک کی نالی میں چلا گیا. اب ایسا کھائے گا تو وہ تو نشانہ ہر وقت صحیح ہوگا نہیں. ناک کی نالی میں چلا گیا. بچے نے نکالنے کے لیے انگلی ماری تو وہ اور آگے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی، مجبوراً بچے کو اسی حالت میں ساتھ لے لیا. لاہور میں ان کا ایک دوست سرجن تھا، ڈاکٹر. بچے کو دکھانے کے لیے اس کے گھر پہنچے. انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد اچانک بچے کو چھینک آئی، دانا نکل کر سامنے جا گرا اور وہاں پر گھر والوں کی مرغی پھر رہی تھی. اس نے فوراً دانا اچک دیا. لو کہاں سے کہاں رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. وہ مرغی کا دانا کس کے ناک میں پھنسایا اور کس کے پاس گیا اور وہاں اس کو چھینک آئی نکال دیا. مرغی کی غذا پھر رہی تو اس نے فوراً دانا چک لیا. دیکھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس مرغی کی غذا کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچایا. کوئی مخلوق جہاں کہیں بھی ہو اس کی قسمت کا رزق اللہ اسے پہنچا کر رہے. اس لیے رزق کی فکر نہ کرے، رزق اللہ پہنچا دے. یقین اللہ پر ہو کہ اللہ مجھے ضرور پہنچائے. دیکھو اللہ تعالیٰ جانوروں کا رزق پہنچاتے ہیں. جانور نے دعا نہیں مانگی ہے اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو کیا پھر وہ اللہ جو اشرف المخلوقات ہے، جو روزانہ اللہ سے عافیت مانگتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ اس کو رزق نہیں پہنچائے. ایک دوسرا واقعہ ہے، مخلوقات کو رزق پہنچانے کے ضمن میں ایک اور دلچسپ واقعہ کا ذکر فرمایا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر یعقوب صاحب ایک جگہ گئے، بیوی بچے بھی ساتھ تھے. وہاں پر سیر کے دوران ان کی بیوی کو ایک پتھر بڑا خوبصورت لگا. گھومنے کے لیے انسان جاتے ہیں عجیب جگہوں پر، تو وہاں پر اس بیوی کو ایک بڑا خوبصورت پتھر نظر آیا. وہ نے اٹھا لیا، اور خوبصورت پتھر ہوتے چلو اس کو گھر میں رکھیں گے. اسے اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے اٹھا لیا. 2 سال تک یہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم کی زینت بنا رہا. ایک دن صفائی کرنے کے دوران یہ پتھر ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا. عجیب بات یہ دیکھی کہ پتھر ٹوٹنے کے بعد
اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اور رینگنے لگا. واہ میرے مولا، تو ایسی ذات ہے کہ خشک پتھروں میں بھی کیڑوں کو رزق دے دیتا ہے. لو کتنے 2 سال تو وہاں پڑا رہا، وہ کیسے اس کو ہوا ملی، کیسے زندہ رکھا، یہ اللہ کی قدرت ہے. بھلا انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو کیوں رزق نہ دے؟ حضرت عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف الہام کیا گیا کہ عطا، میں ایسا رزق دینے والا ہوں کہ اگر کچھ سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر یہ دعا کرے کہ میرا رزق بند کر دے تو میں اسے بھی رزق دوں گا. کہ دعا کرے کہ میرا رزق بند کر دے تو فرمایا میں اسے بھی رزق دوں گا. تو بھلا جو رو رو کر رزق مانگے گا اس میں رزق کیوں نہیں دوں گا؟ جو بند کرنے کو کہے تو اسے بھی دوں گا، تو جو مانگ رہے تو اسے کیوں نہ دیں؟ یہ ہے. حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے رزق کی شکایت کی. ہوتا ہے جیسے ہم آتے دعا کرانے، حضرت دعا کرو کہ روزی کی بڑی پریشانی ہے، تو ایسے ان حضرات کے پاس بھی گئے. فرمایا رزق کی شکایت کی، فرمایا اپنے گھر جاؤ اور جس انسان کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے اسے گھر سے نکال دو. عجیب کیا گئے، اسے کہا جو دعا کرانے کے لیے آیا تھا اسے کہا کہ تم گھر جاؤ اور گھر میں جا کر یعنی جس انسان کا رزق اللہ کے ذمے نہیں اس کو گھر سے نکال دو، اسے گھر سے نکال دو. رزق کی تنگی اور فراخی انسان کی آزمائش ہے. کیا سبق سکھانا تھا؟ فرمایا یہ تو تمہارے لیے امتحان ہے، اس پر پریشان مت ہو جاؤ، تاکہ تنگی میں صبر کر کے دکھائے. اللہ نے رزق کی تنگی کر دی ہے تو یہ عذاب نہیں ہے، یاد رکھنا یہ امتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ درجات بلند کرنے کے لیے آتا ہے. بھائی اسکولوں میں امتحان ہوتے ہیں نا، کیوں؟ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے کہ ایک کلاس سے نیچے اترنے کے لیے؟ ارے بولو سب جانتے ہیں کہ نہیں وہ تو کلاس آگے بڑھنے کے لیے امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جب قریب کرتے ہیں تو پہلا ایک امتحان دیتے ہیں، اس میں پاس ہو گیا قریب کیا، اب پھر امتحان ہوتا ہے، پھر پاس ہوتا ہے. تو اللہ بھی اپنے قریب کرنے کے لیے امتحانات سے گزارتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی پکڑ آ گئی، بلکہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان میں پیپر صحیح بھرو. اب ہم نے تیاری کی نہیں تھی تو امتحان میں پیپر بھرنا آتا نہیں، شکایت شروع کر دیتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں مسجد سے، شکوک و شبہات کرنے لگتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بھی ایسا کوئی امتحان آئے تو ادھر ادھر مت بھاگو، علماء کرام کے پاس آؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ، وہ تمہیں تسلی دیں گے، امتحان سے پاس کرا دیں. وہ تسلی جو دیتے ہیں نا، تاکہ اب امتحان آیا ہے، رزق کی کمی آئی ہے، دنیا کے کسی کے پاس ہے اس کی کمی کو دور کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے. ہاں یہ اللہ والوں کے پاس آئیں گے، اس کو ایک یقین کی بات کریں گے، اس کو تسلی دیں گے، کہا کوئی بات نہیں میں گزارا کر لوں گا. تو 2-4 مہینہ اس کے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ امتحان میں اس کو پاس کر دیا، اپنا قرب دے. تو امتحان میں اگر پیپر بھرنا نہ آتا ہو تو کہاں جائیں گے؟ اللہ والوں کے پاس. اللہ والے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا پیپر بھر دیں گے. اور یہاں اجازت ہے، اسکولوں میں پیپر نہیں آتا بولے ٹیچر کے پاس جاتا میرا بھر دو، تو کیا ہوگا؟ پکڑ میں آ جاؤں گے. اور یہاں تو اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ میرے بندوں پر میں امتحان ڈالوں گا. اب ان کو وہ امتحان کا پیپر بھرنا نہیں آتا ہے تو میں نے اپنے بندے رکھے، بولے جاؤ ان کے پاس، وہ تمہارا پیپر بھریں گے. کیا انتظام کر دیا اللہ نے، سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں دین بڑا مشکل کام، تو اتنا آسان کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا پیپر ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے تمہارے صبر کرنے پر. تو یہ ہے رزق کی تنگی اور فراخی، یہ کیا ہے؟ انسان کی آزمائش. اب اللہ تعالیٰ 2 پیپر سے امتحان لیتے ہیں. ایک تو کبھی رزق میں کمی ڈال دیتے ہیں، اس میں بھی امتحان، اور کبھی رزق بہت زیادہ دیتے ہیں، اس میں بھی امتحان. اب ہمیں کمی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو کچھ ہے، لیکن زیادہ مل گئی تو وہ تو کبھی اللہ والوں کے پاس نہیں آئے گا. آئے گا؟ بولو کوئی نہیں آئے گا.
بولے ارے میرے کو تو اللہ نے میری بات سن لی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا. ارے کامیاب نہیں ہوا، یہ بھی امتحان ہے. کیوں؟ کہ اب وہ آدمی تو کبھی اللہ والے کے پاس ہوگا بھی، اگر ہوگا بھی اور بہت مال مل گیا تو بولے اب ضرورت نہیں ہے، اب تو جب کمی ہوگی اس وقت جائیں گے. ابھی اس میں بھی امتحان ہے، یاد رکھنا. وہ اللہ خوش ہو کر نہیں دیتے، اس میں بھی امتحان ہے، کہ اس میں امتحان شکر کا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں. اس میں امتحان صبر کا ہے. صبر اور شکر یہ دو پیپر ہے، اگر بھر لیا تو کامیاب ہے. ارے سمجھے؟ تو ہر انسان پر روزانہ یہ دو پیپر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں پریشانی آ گئی تو صبر سے کامیاب، اور اگر اللہ نے عزت دے دی، کامیابی دے دی، جیسے ہمارے اسکولوں کے ایگزام میں اگر اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھتے ہم نے کیا، نہیں، شکر ادا کرو. تو اللہ نے اگر مال دیا، مصیبتیں دور کر دی، بیماریاں دور کر دی، تو یہ اچھی چیز ہے، اس کو خوراکی کہتے ہیں. تو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں اللہ نے اچھا کیا، یہ اللہ تیرا شکر ہے. تو شکر ادا کروں گے تو کامیاب. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تمہاری رزق بڑھا دیا جائے گا، اور اگر شکر نہ کیا تو ناشکری کرو گے. بولے نہیں نہیں، یہ تو میری آئیڈیا تھی، میں نے بہت وہ کیا تھا، میری محنت سے، میری وجہ سے یہ سب ہوا، تو یہ ناشکری ہے کیونکہ میں نے نہیں کیا. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جتنا انسان رزق کے لیے غم زدہ ہوتا ہے، ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے، رزق کے لیے غم زدہ ہوتا ہے ہر انسان، اتنا آخرت کے لیے غم زدہ ہو جائے تو جنتی بن جائے گی. رزق کے لیے تو غم زدہ ہے، کیا اس کو آخرت کے لیے کبھی فکر ہوئی کہ ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا؟ کوئی انسان آخرت کو بھولے ہوئے ہے، اور رزق تو کیا، دنیا میں بھوک لگی کھانا کھانا ہے، اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ تو تجھے پیٹ اللہ تعالیٰ ضرور رات میں بھوکا نہیں سلائیں گے، کسی بھی طریقے سے پیٹ تو اللہ بھر دے گا، لیکن تیری آخرت کا مسئلہ ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ فکر نہیں کرنی، وہ تو تجھے کرنی ہے. تو فرمایا جتنا غم اس کو رزق کے بارے میں ہوتا ہے، اتنا غم اگر اپنی آخرت کے بارے میں کرے تو جنتی بن جائے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے پوچھا حضرت آپ کو کبھی رزق کے لیے فکر مند نہیں دیکھا؟ نماز کے بعد اس نے پوچھا حضرت آپ کو کبھی رزق کے لیے فکر مند نہیں دیکھا، آخر آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا. فرمایا ٹھہرو، پہلے میں آپ کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز دوہرا لوں پھر جواب دوں گا. کیا کہنے لگے؟ ٹھہرو ٹھہرو، پہلے میں نماز دوہرا لوں پھر جواب دیتا ہوں، کیونکہ جس کو اپنے پالنے والی ذات پر یقین نہیں ہے، بھلا اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ تو نے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب تجھے یقین ہی نہیں ہے. تو جب یقین نہیں ہے جس کو اللہ کے پالنے والی ذات پر، تو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ اللہ، وہ تو اتنے بڑے یقین والے تھے، اس لیے بھائی ہماری نماز ہو جائے گی. ورنہ ہم بھی ان کی باتوں کو لے کر بولے نہیں اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، یہ سب نفس کا دھوکہ ہو جائے گا. پہلے وہ ایمان پیدا کرو. تو دیکھو اتنا یقین، اللہ کی ذات پر یقین کرو. تو کبھی بھی ایسے کوئی بھی حالات ہے، بیماری کے ہو، بچے کی بیماری، بیوی کی بیماری کی، اپنی بیماری کے، رزق کی تنگی ہو، یا کوئی پریشانی آ گئی، تو اس وقت صبر کرو. اور بہت تنگی ہو رہی تو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، تو ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اللہ اس میں کامیاب کرتے. کوئی بھی امتحان بڑا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کا ہوتا، بہت کم امتحان ہوتے جو بہت لمبے چلتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ 5 5 سال تک امتحان میں انسان ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو، جو نبی تھے، ان کو بیماری ڈالی تھی، کتنے 10 سال تک بیماری، یا اس سے زیادہ کی بیماری، الگ الگ روایتیں. تو اب دیکھ کتنے سال امتحان، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. ہماری بیماری ہوتی ہے کبھی زیادہ ہفتہ پر، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ اچھا کر دے تو ہمیشہ صبر کریں گے. ارشاد فرمایا حدیث شریف میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا پھر اللہ اس کا ہو جائے گا. تو پہلے کیا ہونا ہے؟ ہمیں اللہ کا ہونا ہے، پھر اللہ ہمارا ہو جائے گا.
آج ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ ہمارا ہو جائے پھر میں تیرا ہوتا ہوں. بس یہی لڑائی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں تو میرا ہو جا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو میرا ہو جا. اب اسی کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کر رہے ہیں. تو کیا کرو؟ ہم اللہ کے ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھ کے راضی رہے. جب تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا کا رزق کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو دنیا کا رزق تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، فرمایا جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. جاؤ تمہیں جنت دے دی. اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزمائش کر لیتا ہے، نیک بندوں کی بھی آزمائش کر لیتا ہے تاکہ ان کے قلوب دنیا کی محبت سے پاک صاف ہو جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بھی آزمائش لیتا ہے، برے بندوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اور نیک بندوں کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ قلوب کو پاک کرتے ہیں. اللہ والے سبب کی حد تک رزق کے لیے تیگو دو کر لیتے ہیں. یعنی اگر رزق کی پریشانی اللہ والوں کو بھی ہوتی ہے تو اسباب تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن دل سے پریشان نہیں ہوتے، خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ اسباب تو اختیار کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں مزدوری کرے یا کہیں کچھ کام کرے تاکہ روزی ملے، کیونکہ روزی تو ان کو بھی حاصل چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ والے ہوتے تو اللہ والے تو کوئی کام نہیں کرتے، نہیں، اللہ والے بھی کام کرتے. ایسا نہیں، کیونکہ وہ جو تعلق وہ دل سے تعلق ہے. جسم تو سب کے برابر دکھیں گے لیکن یہ اسباب اختیار کر کے اسباب دینے والے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ رزق دے گا. تو اللہ والے سبب کی حد تک رزق کے لیے محنت کر لیتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ والے اس دنیا میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پرسکون رہیں گے. تو سمجھے یہ رزق کے بارے میں بات آئی. تو رزق کی تنگی آئے تو کیا کرے؟ صبر کرے. اور رزق زیادہ مل جائے تو کیا کرے؟ مسجد سے بھاگ جائے. ارے کیا کرے بول. وہ جماعت میں بیچارہ مسیح والی جماعت میں بیٹھتا تھا، بولے اپنا کام ہو گیا کہ اسی لیے تو بیٹھتا تھا کہ مجھے رزق مل گیا، اب تو بھاگتا. اب اس کے بعد جا رہے روز تو کہتے ہیں میرے گھر میں نہیں آنا بھی. اب اس کے بعد جب تم پہلے جھوٹتے تھے اب نہیں جھوٹتے، کیا بات ہے؟ تو وہ بھی غصے میں ہو کر کہتا ہے میرے گھر پہ مت آنا. یہ دیکھو یہ ناشکری کر رہا ہے، پھر اللہ اس کو پکڑ کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے دین کی محنت کو نہیں چھوڑنا. ہاں، دین کی محنت کو نہیں چھوڑنا. یہ جو مسجد والی جماعت بیٹھتی ہے جو محنت کر رہی ہے، خالی اسی کا کام نہیں ہے، جتنے مصلی ہے ہر ایک کا کام ہے اس دین کی محنت کا کرنا. یہ تو بیٹھ کر سب کا فریضہ دور کر رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں تعریف کرنے کے بجائے اس کی برائی نہیں کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم محبت کرنا چاہیے. محبت کریں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ابھی گش ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ جا کر لوگوں کو یہی بات بتائیے کہ بھائی اللہ ہی کرتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے اور رزق میں کمی بھی اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. کہ آج بندے کی نظر اللہ سے ہٹ چکی ہے، مخلوق پر چلی گئی ہے، چیزوں پر چلی گئی ہے. وہاں سے پھر نظر کو ہٹانا ہے کہ نہیں اللہ کر رہا ہے. یہ تو سب اسباب ہے. بھائی دکان سے روزی مل رہی ہے، دکان سبب ہے، روزی دکان نہیں دیتی، اللہ دے رہا ہے. بیمار ہو گئے تو دوا لیں گے تو دوا سبب ہے، دوا کھائی شفا ملی، شفا دوا نے نہیں دی، شفا اللہ نے دی. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. خوف آ گیا تو خوف کی حالت میں ہمیں سیکیورٹی لینی ہے، ہمیں انتظام کرنا ہے جو بھی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا یہ ہماری حفاظت کریں گے، بلکہ حفاظت اللہ کرنے والا ہے.
یقین اللہ پر ہو، اسباب اختیار کرنا نہیں بولے اللہ توکل کچھ نہیں ہوگا، نہیں یہ بھی غلط ہے۔ دوا نہ لینا یہ بھی غلط ہے، اور دوا لے کر کہنا دوا نے شفا دی یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ شفا اللہ نے دی، ہم نے سبب اختیار، تو دوا لینا سنت ہے، سبب اختیار کرنا سنت ہے، تو سبب اختیار کریں گے تو سنت ہوئی، اور سنت بھی بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یقین سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اسباب تو اختیار کرنے، بھائی آپس میں تو آدمی جھگڑ رہے ہیں، کوئی تیسرے کے سامنے جا کر بات کرے تاکہ ہمارے اندر صلح کرا لے، تو سبب ہے، لیکن اس نے صلح کرائی نہیں، اللہ نے ہم درمیان میں صلح کرائی، ذریعہ کوئی بھی تیسرا بن جاتا ہے۔ کسی کی موت واقع ہو گئی، کوئی بھی سبب ہو گیا تو یار اس نے مار دیا، کسی نے نہیں مارا، وہ تو ذریعہ بنا ہے، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اس کی روزی ختم ہو چکی تھی، موت آ گئی، اب ہمارے لیے صبر، پر میں صبر اختیار کروں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو دعوت تبلیغ کا کام اللہ نے کیا ہے، یہ کام ہر ایک کا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، مال والا ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ڈگری والا ہو، جاہل ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو کرنا، ہر ایک کے ذمے ہے۔ اس کو سکھانے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جائے کہ سیکھے، کیونکہ ایک دعوت عمومی ہے اور ایک دعوت خصوصی ہے، تو ہمیں یہاں جو سکھائی جاتی ہے عمومی دعوت، لوگوں کو مسجد کی طرف لانا، بس اتنا کام ہے، کیونکہ وہ مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو ان کو خود بخود دین کا پتہ چلے گا، تو آگے کے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہے۔ ہم کسی کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اصلاح کرنے جائیں گے تو پھر ہمارے کام میں توڑ پیدا ہوگا، ہمارے کام میں اصلاح نہیں ہے، ہمارے کام میں دعوت ہے، اور ہم دعوت کے بہانے اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے عیب دیکھا تو اس کے عیب کی اصلاح شروع کر دیتے، نہیں، اس کے عیب سے نظر ہٹا دو، کیونکہ عیب تو ہمارے اندر اس سے بھی زیادہ ہے، جس کا عیب ہم نے دیکھا اس سے زیادہ میرے اندر ہے، لیکن میرے عیب مجھے نظر نہیں آ رہے، دوسرے کے عیب ہمیں نظر آ گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ کام جو جہاں سے بھی آئے، اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں بھی ہو، اس کام کا ساتھ دے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور یہ کام علماء بھی کر رہے ہیں، ان کا دوسرا طریقہ، اللہ والے بھی کر رہے ہیں، ان کا دوسرا طریقہ، یہ سارا مل کر دین بنتا ہے۔ یہ تقابل نہ کرے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے، یہ جہالت ہے، سارا دن کا کام کر رہے ہیں، شعبے الگ الگ ہیں، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارا باڈی میں اعضاء الگ الگ ہے کہ نہیں، سب ضد ہے، آنکھ کا کام الگ ہے، زبان کا کام الگ ہے، لیکن ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہے۔ ایسے ہی دین کے جتنے شعبے ہیں یہ سارے دین کا کام کر کے دین بنے گا، لیکن ایک شعبہ دوسرے شعبے کی مخالفت نہیں، مدد کرنے والے بنے، یہ اس اعضاء کی طرح ہے۔ تو وہ اعضاء ہمارے ایک بن گئے کب؟ جبکہ اس میں روح ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے اعضاء ایک بن گئے، اس لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اب دین کے جتنے شعبے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کب کریں گے؟ جب اس میں روح ہوگی اخلاص کی، اخلاص کی روح ہوگی تو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے، اور اخلاص کی روح نکل جائے گی تو پھر ایک دوسرے کے الگ الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نہیں روکے گا۔ جیسے روح نکل کے ہاتھ کو کوئی کاٹے گا تو زبان نہیں بولے گی، فرمایا میرا اسے کوئی تعلق نہیں۔ تو دین کے شعبے جتنے ہیں، علماء کرام پر کوئی پریشانی آئے گی تو کہتے تبلیغ والا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ جانیں، تبلیغ والوں پر پریشان آئے گی تو علماء کرام کہ ہم کیا جانیں، نہیں۔ اخلاص اگر ہوگا تو یہ سارے مل کر کام الگ الگ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پریشانی آئے گی تو سب ایک ہو جائے، سارے اعضاء ایک ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر کان زبان سب کام میں لگ جاتے، بولے سب ایک بولو چلو، شور مچا دیتے، بولے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو یاد رکھے اخلاص کی روح، اس لیے ہمارے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص سب کو ملا دیتا ہے، شعبوں کو بھی ملا دیتا ہے، امت کو بھی ملا دیتا ہے۔
جتنے ایمان والے بھائی ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو، اخلاص ان دونوں کو ملا دیتا ہے. جاہل ہو یا عالم ہو، ان دونوں کو اخلاص ملا دیتا ہے. اخلاص نکل جاتا ہے تو پھر الگ الگ ہو جاتا ہے. اسی باتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا. تو بھائی تشکیل کرنے والے ہیں، تشکیل کو پہ اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے، یا کیا ترتیب بن رہی ہے آپ کی، بتاؤ. جماعتیں چل رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے شہر سے، اس وجہ سے ارادے نیتیں کریں. مثلا ہمارے سامنے لمبی سے بات آئی ہے، ارادے کریں شاہد 30 اپریل سے بھائی جماعتیں بن رہی ہے، تو اس میں ارادے کرے، سستی نہ کرے. دیکھو اللہ نے فرصت تو کسی کو نہیں دی، مشغولی میں سے تھوڑا وقت نکالے اور جا کے اس کام کو سیکھنا ہے، اس کام کا ساتھ دینا ہے. جی بستیوں میں کوئی ساتھی ایسا نہ رہے کہ اس کا وقت نہ لگا. ماشاء اللہ لکھو بھائی. اس لیے بھائی دیکھو جو تقاضا آئے اس تقاضے کو پورا کرنا. آج اگر ہمارے گھر کے سامنے ایک بھکاری آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں، تو واپس کر دیتے. اور پھر رمضان میں آئے تو کہتے بولے رمضان میں تو واپس کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے. اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن ایک احترام ہوتا ہے. تو یہ دیکھو یہ بھکاری ہے. دعوت والے جو ہوتے ہیں نا ہر ایک کے گھر پہ جاتے بھیک مانگتے ہیں، لیکن یہ بھیک پیسوں کی نہیں. بھائی کوئی ایک بندہ دے دو، دینا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا بھکاری کو جھڑکو مت، دو. اپنے گھر سے کوئی فرد لکھاؤ اور پھر اس کی ترتیب بناؤ. کاروبار سب ایک دوسرے کو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، دین کے بغیر کام نہیں چلے گا. دین زندگی عمومی دین سیکھنے کے لیے بہترین راستہ ہے. اس کے بعد پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھے جو رہ گیا ہے وہ. پھر اس کے بعد اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اس میں اور زیادہ اچھائی صفائی لائے گا. تو سب جگہ دین سیکھنے کے راستے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب الگ الگ ہے، لیکن ترتیب ابتدا یہاں سے ہے. جیسے پرائمری ہوتی ہے سیکنڈری ہوتی ہے نا، تو ایسا یہ بھی درجہ ہے. یہ پرائمری کا ہے یا کے جی ہوتی ہے، تو یہ سارا ایسا ہی درجہ ہے کہ یہاں سے نکل کر اس میں آؤ، یہاں سے نکل کر اس میں آؤ. لیکن آج ہمارے پاس جہالت، ہم نے سب کو الگ الگ کر دیا. یہ ابتدائی درجہ عمومی. بتاؤ بھائی. عبد الرحیم بھائی اللہ تعالیٰ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے. فرقان بھائی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرقان بھائی کو قبول کرے، نکلنا آسان فرمائے. آئندہ مہینہ 13 14 15 ہفتہ ایک اور آ رہا ہے، 3 دن کے لیے ہاں آئندہ مہینے میں 13 14 15 3 دن کی جماعت نکل رہی ہے. تو بتاؤ 3 دن کے لیے. امجد بھائی ماشاء اللہ. 3 دن کے اپنے نام بتائیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے وہاں، وہ کیا کرتے تھے ادھر سر کا. اچھا ہے کھجور بھر رہے. بولو بھائی ہو گیا نام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. اور بھائی دیکھو اس کے علاوہ یہاں مقامی کام ہوتا ہے. روزانہ صبح میں مسیح والی جماعت بیٹھتی ہے. ہر ایک اس میں بیٹھنے کی کوشش کرے. یہ ہمارے لیے نفع کی چیز ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ کا تعلق لینا ہے تو یہ راستہ ہے. یہ مت سمجھو کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. بیٹھنے والے کی نیت پر ملے گا. اس لیے نیت ہماری جو ہو بیٹھے. اور جو لوگ ذمہ دار ہے اور نئے نئے ساتھی آتے ہیں تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ نئے نئے ساتھیوں کو پیار دے. ان کو کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی ذمہ داری نہ دے کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے اور کام کو چھوڑ دے. بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کو بٹھائے رکھے، ان سے کوئی کام کوئی ذمہ داری کوئی ایسی بات نہ دے جو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو بیٹھنے کی عادت ہوگی. آج اکثر مجمع مسیح والی جماعت سے اس لیے بھاگ جاتا ہے
کہ جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اسی کام میں لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے لیے بہت مل گئے. وہ بیچارے کر نہیں پاتے ہیں، اب ان کا ایمان نہیں بنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس بیٹھنا ہی نہیں، ہمیں آتا ہی نہیں اور ہمارے پہ ذمہ داری ڈال دی. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کرا دے گا، اللہ کرا دے گا. تو اللہ کرا دے گا پھر بھاگے کیوں یہ لوگ؟ ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ عام طور پر ساری دنیا میں چل رہا ہے، خالی آپ کے علاقے میں نہیں، ساری دنیا میں چال چل رہا ہے. اس لیے ذمہ داروں کو چاہیے جو 3-4 ہے جو ذمہ داری اوڑھ لیتے ہیں وہی اپنی ذمہ داری اوڑھے. ان لوگوں کو تو خالی ساتھ لے کر چلے. 3 دن میں جا رہے ہیں تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، ساتھ ان کا ذہن بن رہا ہے، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں، اعلان تک کی بھی ذمہ داری مت دو، خود کرو. جب ان کو یہ اچھا لگے کہ یار برابر ہے، ورنہ اعلان بھی دو گے تو دوسرے بولے نہیں یار اعلان میں نے بڑی مشکل سے کیا. مانتے ہی نہیں تبلیغ والے، اتنے ضدی ہوتے ہیں. اعلان پر بھی مت دو تو انشاءاللہ مجمع بڑھے گا اور زیادہ سے زیادہ آئے گا اگر اس اصول پر چلیں گے. یہ اصول میں نے بہت سو کہتا لیکن مانتے ہی نہیں. میں اس لیے کہہ دیا کہ اگر مسجد کا کام بڑھانا ہے تو لوگ تو نئے نئے بیچارے آنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، لیکن ہم ہی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں. تو پھر ہم نے کام کو سمجھا ہی نہیں. اور اگر اس کے بارے میں اور سمجھنا ہو تو میرے پاس آؤ، بیٹھو، تبلیغ اور سمجھائیں گے انشاءاللہ اچھی طریقے سے. خیر، دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة